محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، مکتب دعوہ قویت الجالیات قعقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج اس جامع مسجد میں ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ حافظ سیف اللہ صاحب. اللہ ان کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. تو میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ سیف اللہ صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا كلكم راع وهو مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ خالق و مالک کے لیے ہیں جو اپنی صفات و ذات میں تنہا و یکتا ہے. اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق و اختیارات میں کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے. ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور وہ مختلف مراحل اور منازل سے گزرتا ہوا مختلف انبیاء کے پاس سے پہنچتا ہوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. لیکن پہلے انبیاء کی اور جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بنیادی فرق یہ تھا، پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے. پہلے جتنے بھی نبی تھے کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی کو اللہ اپنے پاس بلاتے، ان کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کافۃ للناس، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، پھر قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اور پھر سب سے اہم بات یہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا. اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنا کر آپ کو خاتم النبیین بنا کر نبوت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے. حضرات، نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے لوگوں کو بلایا، گلیوں اور بازاروں میں، محلوں میں اور یاروں میں، رشتہ داروں میں، اور پھر چوکوں اور چرستوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن اور رات محنت کر کے لوگوں کو اس دین اسلام کی دعوت دی. گزشتہ ہفتے میں ایک درس میں دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ ہوا تھا.
इसी दावत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर पड़ते हैं, बुरे नाम और बुरे अलकाबात रखे जाते हैं। इसी दावत के सिलसिले में ताइफ में पत्थर पड़ते हैं। इसी दावत के नतीजे में शेब अबी तालिब में महबूसी है। इसी दावत के सिलसिले में बद्र, उहद, हुनैन और तबूक के मैदान लगते हैं। इसी दावत की वजह से आपकी बेटियों को तलाक होती है। इसी दावत की वजह से उहद के मैदान में आपको पत्थर मारकर आपके दंदान मुबारक को शहीद किया जाता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की सच्ची और हकीकी दावत वो लोगों के सामने पेश करते रहे। 23 साल नबूवत के जिंदगी में 17 मरतबा कातलाना हमले हुए, लेकिन दीन की दावत जिस तरह अल्लाह ने दीन को नाज़िल कर दिया, उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनवान बिआइनिही या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहू वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हमारा पैगाम उस तरह पहुंचा दीजिए जिस तरह हमने नाज़िल किया है, और अगर आपने हमारे पैगाम को ना पहुंचाया फमा बल्लग़त रिसालतहू वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, लोगों से बचाना यह आपके रब की जिम्मेदारी है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। हज़रात, आज जरा हम दीन की दावत के सिलसिले में आइमा मुहद्दिसीन की कुर्बानियों की, चंद एक अहम बुजुर्गों की कुर्बानियों की, और फिर जरा हम ख़वातीन की कुर्बानियों का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने इमाम मालिक रहमहुल्लाह की हयात तय्यबा का एक वाक़या रखता हूँ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में गवर्नर मदीना उनको कहता है कि मुझे जबरी तलाक का तुमसे फतवा चाहिए। उन्होंने कहा मैं ऐसा फतवा नहीं दे सकता, वजह यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपने फरमाया है और आपका पैगाम मुझ तक पहुंचा है कि ज़बरदस्ती ली गई तलाक वो हकीकत में तलाक नहीं होती है। पैगाम पहुंचा। उन्होंने कहा मस्जिद नबवी की इमामत से माजूल कर दिया जाएगा, तुम्हें मुफ्ती मदीना नहीं रहने दिया जाएगा। फिर यही हुआ, गधे पर बिठाया, दाढ़ी को मूंडा, सरे बाजार उन पर जिल्लादों को मुकर्रर किया और वही यही बात कहते थे, मन आरफनी फ़क़द आरफनी वमन लम यारिफनी फ़अना मालिक इब्न अनस अक़ूलु तलाकुल मुकरह लैसा बिशैइन। जो मुझे इस हालत में जिसने पहचान लिया वो तो जानता है, जो नहीं पहचान सका मुड़ी हुई दाढ़ी है, गधे पर सवार है, जिल्लाद ऊपर मुकर्रर है, और वो एक ही बात कह रहे हैं, मैं नबी पाक की हदीस के मुखालिफ कोई बात नहीं कह सकता। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बाद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनको खलीफा ने ऑफर की, अबू जाफर मंसूर ने ऑफर ये करता है, इमाम साहब आपको काजी उल कुदात चीफ जस्टिस का हम ओहदा देते हैं। इमाम साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम ये चाहते हो जुल्म के फैसले तुम्हारे दरबार में हो और मुहर लगाने के लिए मुझ अबू हनीफा को इस्तेमाल किया जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। जुल्म के फैसलों के लिए अबू हनीफा को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के दौर में एक फितना उठा, जिसे फितना खल्क़ कुरान तफासीर में, किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा जाता है। फितना खल्क़ कुरान पैदा हुआ। मकसद ये था कुरान का ताल्लुक अल्लाह से तोड़कर मखलूक की सदा की किताब रहने दिए जाए। जिस तरह सारी मखलूक खत्म हो जाएगी, कुरान पाक भी खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में चंद एक बंदे, चंद गिरोह वो बाकी रह गए। खलीफा हारून रशीद उनका मुखालिफ है। उसने कहा जो नहीं मानता, जो मेरा अकीदा नहीं रखता, उसको सजा दी जाए, कैद किया जाए। उन चंद एक बागियों में से, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वालों में से, हकीकत में कुरान और सुन्नत का दिफा करने वालों में उनका सर खैल, उनका लीडर और रहनुमा अहमद इब्न हंबल है। 12 साल कैद रहे। हारून के मामून के ज़माने में, मामून के बाद वासी के ज़माने में, फिर इसके साथ मुतसिम के ज़माने में 12 साल कैद रहे। फिर उसके बाद मुतवक्किल ने छोड़ा और इमाम अहमद इब्न हंबल पर इतनी मार पड़ी, इतना मारा जाता। तारीख की किताबों में लिखा है, अगर वो कोड़ा जिससे इमाम साहब को मारा जाता, अगर वो हाथी को भी मारा जाता तो हाथी भी बर्दाश्त कर सकता,
اس قدر مار پڑی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتے تھے، اگر تم میرے پاس قرآن پاک کی صرف ایک آیت لے آؤ یا میرے پاس میرے نبی کا صرف ایک فرمان لے آؤ، تمہاری بات کو مان لوں گا، وگرنہ تم کسی صورت میں مجھ سے قرآن پاک حدیث صحیحہ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کہلوا سکتے ہو۔ اور امام صاحب اس قدر مارا گیا، اس قدر تنگ کیا گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں، ایک رات میرے والد وہ تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد کے بعد جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا ایک کہہ رہے تھے، اللہم ارحم ابا الحسن۔ میں نے نماز کے بعد ان کی دعا کے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے بات سنی، میں نے پوچھا بابا جان یہ کون ہے؟ کوئی اپنے استاد کے لیے دعا کر رہے؟ کہا نہیں، جیل میں جب مجھے مارا جاتا، مجھے پیٹا جاتا اور مجھے لوگ سمجھانے کے لیے آتے، اے احمد پوری دنیا میں تو اکیلا ہی رہ گیا ہے جو قرآن کا دفاع کر رہا ہے، اور باقی سارے وہ خلیفہ کا عقیدہ اختیار کر کے وہ تو وظائف لے رہے، وہ تو مراعات لے رہے، اور تم اکیلے مارے کھا رہے ہو۔ اور میرے دل میں خیال آیا کہ شاید احمد غلط نہ ہو، یہی خیالات اٹھ رہے تھے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ اس نے کہا تجھے مار کیوں پڑی ہے؟ میں نے کہا میں قرآن کا دفاع کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے مار پڑی ہے۔ کہا کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میں نے کہا 12 سال اسی طرح گزر گئے ہیں، اب تھک چکا ہوں۔ اس نے کہا تیرے بارے میں نے سنا تھا، نام تیرا احمد بن حنبل، لوگوں نے کہا تھا تجھے مار پڑی، اگر تو سچا ہے تو سن لے، میں ایک ڈاکو آدمی ہوں، اور ڈکیتی کرنے کے جرم میں مجھے ایک بار نہیں کئی مرتبہ مارا گیا، کئی مرتبہ گرفتار کرنے کے بعد رہا کیا گیا۔ مجھ سے سرکاری پولیس والے جو کچھ منوانا چاہیں آج تک منوا نہیں سکے ہیں۔ ڈاکو ہونے کے باوجود میں نے کبھی غلط بات کو نہیں مانا ہے، میں نے جو بھی وہ منوانا چاہیں کبھی نہیں مانا ہے۔ اگر تو سچا ہو کر بھی ان کی بات کو مان گیا، سچ کو چھوڑ دیا، قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور ابو الحسن ڈاکو کا ہاتھ ہوگا۔ امام صاحب اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم ارحم ابا الحسن، یا اللہ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور حضرات اس وقت صورتحال یہ ہے، فتنوں کا دورہ ہے، نہ صرف مرد بلکہ عورتوں بھی گناہوں میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ ایک طرف میڈیا کا حملہ ہے، دوسری طرف غیروں کی تہذیب کا بہت زیادہ آ جانا ہے، پھر حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کا گھروں سے نکلنا ہے۔ عورتیں بھی اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں مقابلے بازی جاری ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اندر گناہ کر کے گناہ سے پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ سے گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ کسی کو گناہ دیکھ کر ہم گناہ سے روکنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، عورتیں بھی اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں، نافرمانی میں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ کچھ چند ایسی جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ گھروں تک محدود، وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا معاملہ ہم گھر تک رہنا چاہتی ہیں۔ چند ایسی عورتیں ہیں وہ حقوق نسواں کے نام پر اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرات لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ کا محاکمین فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اگر کوئی مرد ہے تو اس کا اہل اس کی بیوی ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کا اہل اس کا خامد ہے، اگر میاں بیوی دونوں ہیں ان کا اہل ان کی اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راع وہو مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران و نگہبان ہے، اس کی نگرانی، اس کی نگہبانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، آدمی سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا،
اس نے اپنے گھر کی نگرانی اور نگہبانی میں کیا کیا۔ حضرات آئیے ذرا چند ایک واقعات خواتین کے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام سلیم صلوات اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، ان کی شادی مالک بن نضر سے ہوئی۔ مالک بن نضر یہ مشرک تھا اور ام سلیم یہ مومنہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی تھی۔ بیٹا اللہ نے دیا، نام انس رکھا، خامد مشرک خود مومنہ، بیٹا اللہ نے دیا۔ یہ چاہتی تھی کہ وہ مومن بن جائے، باپ چاہتا تھا کہ وہ میرے اور میرے باپ دادا کے دین پر رہے، دونوں میں جھگڑا رہتا۔ عورت کہتی یہ میرا ساتھ رہے گا، ماں تربیت کرتی، باپ چاہتا ہمارے ابا و اجداد کے دین پر رہے گا، جھگڑا ہوتا رہتا۔ بالآخر عورت کی محنت رنگ لائی، وہی بیٹا وہ خادم رسول بن جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے احادیث میں ان کا نام کئی مرتبہ آتا ہے۔ اس عورت کی محنت، اور پھر وہ مشرک حامد فوت ہو گیا۔ اس حامد کی وفات کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، ام سلیم نے آگے شادی کرنا چاہی۔ ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے کہا میں مومنہ تو مشرک، تیرے اور میرے درمیان اسلام حائل ہے، میرا تجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت باقی ہے اور وہ صورت یہ ہے تو اسلام قبول کر لے، جب تو اسلام قبول کرے گا میں تجھ سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ انصاری مسلمان ہوئے، دونوں کی شادی ہو گئی، حق مہر کا مطالبہ نہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا جب عورت وہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہو، وہ دعوت کو آگے بڑھانے والی ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے ایک مرد کی اصلاح وہ اکیلے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، ایک عورت کی اصلاح وہ خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، خاندان کی اصلاح پورے معاشرے میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ابو طلحہ انصاری کے ساتھ ان کے اسلام لانے کا حق مہر کے عوض ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، مہمان آیا، فرمایا کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمانی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کے رسول آپ کے مہمان کی میزبانی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہونا چاہیے۔ مہمان کو لے گئے، اپنے گھر رات کو پہنچے، زوجہ سے پوچھا ام سلیم سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ ام سلیم نے کہا تیرے اور میرے کھانے کے لیے بھی ناکافی چیزیں ہیں، تو ایک ساتھ مہمان لے آئے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نے مہمان بھیجا، بڑے خوش ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے گھر پیغام بھیجا ہے، ہمارے گھر مہمان بھیجا ہے۔ کہا چلو کھانا تھوڑا تھا، ہم اس طرح کرتے ہیں جب تم اور مہمان کھانا کھانے لگو ہم دیا کو درست کرنے کے بہانے دیے کو بند کر دیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان اچھے طریقے سے کھانا کھا لے۔ اسی طرح ہوا، ابو طلحہ اور مہمان نے کھانا شروع کیا، اس کی بیگم نے دیے کو درست کرنے کے بہانے دیے کو بند کر دیا۔ ابو طلحہ اپنے منہ کو ہلاتے رہے، مہمان خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا رہا، ابو طلحہ صرف منہ کو ہلاتا رہا، کھانا کچھ نہ کھایا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا این ابو طلحہ الانصاری، این ابو طلحہ الانصاری، ابو طلحہ کہاں ہے؟ ابو طلحہ کہتا ہے میرے دل میں ڈر لگ گیا کہ رات کو مہمان کو لے گیا تھا، لگتا ہے کوئی شکایت لگ گئی ہوگی، مہمان کی مہمانی کا حق ادا نہیں ہوا ہوگا۔ ابو طلحہ نے عرض کی آقا میں ہوں۔ فرمایا تو نے اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمانی کرنے کا حق ادا کر دیا، اور جب تیری بیوی دیے کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا رہی تھی اور تو اس اندھیرے میں تو اپنے منہ کو ہلا کر آواز پیدا کر رہا تھا تاکہ مہمان کو یہ تاثر ملے کہ تو مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ فرمایا تم میاں بیوی کے دونوں کے کاموں کو دیکھ کر عرش والا رب تمہارے کاموں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ فرمایا تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہوا جب اس کی بیوی نے بھی اس کے ساتھ تعاون کیا۔ حضرات ایک اور صحابی ہے، ابو الدہداء نامی اس کا نام ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے ابو الدہداء۔ اس کا واقعہ یوں پیش آتا ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسائے میں ایک آدمی کا کھجور کا درخت ہے، میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، وہ دیوار نہیں ہوتی، وہ درخت مجھے مل جائے، ہمسایہ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے جگہ ہے، مجھے وہ دے دے، دیوار اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کو بلایا، اس نے انکار کیا۔ فرمایا اس طرح کرو
تم ایک کھجور دے دو، اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور کی ضمانت لے لو۔ وہ بندہ انکار کرتا ہے، فرمایا لے لو۔ کہنے لگا نہیں، میں جنت کی کھجور کے بدلے میں ایک کھجور اپنی یہ نہیں دیتا۔ ابو دہداء عرض کی، آقا یہ آدمی اپنی کھجور نہیں دیتا، اس کے لیے جنت کی گارنٹی بھی آپ نے دی، اگر کوئی اور دے دے۔ فرمایا جو بھی اس کھجور کے درخت کو لے کر اس کو دے دے، جنت کی ضمانت اس کے لیے ہے۔ ابو دہداء بولے مجھے یہ دے دو، مجھ سے ایک کھجور لے لو، دنیا میں لے لو۔ کہنے لگا نہیں دیتا۔ کہا 10 لے لو، کہنے لگا نہیں دیتا۔ کہا 100 کھجوریں لے لو، 100 کھجوروں کے درختوں کا باغ لے لو، ایک کھجور کا درخت دے دو، کہتا نہیں دیتا۔ کہا 300 کھجوروں کا باغ وہ مجھ سے لے لو اور ایک کھجور صرف دے دو۔ وہ کہنے لگا لوگوں سن لو، تمہاری موجودگی میں ابو دہداء نے مجھے 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے دیا، مجھ سے اس ایک کھجور کے درخت کو لے لیا۔ اس نے کہا میں بات ٹھیک کہتا ہوں۔ اس نے کھجور سودا کیا، وہی لیتے ہی اس آدمی کو دے دیا جس کو دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب تسلی اور تشفی دیجئے، مجھے اب اطمینان دلا دیجئے کہ کیا میرے لیے جنت کا وہ درخت مل جائے گا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ کہ فرمایا کم من عذق رضاح لأبی الدہداء، وعدہ میں نے ایک کا کیا تھا، تیرے جذبے اثار کو دیکھ کر میں اعلان کرتا ہوں تیرے رب نے بھی جنت میں تیرے لیے کئی کھجوروں کا باغ تیار کر رکھا ہے۔ اور جب ابو الدہداء وہاں سے نکلے، پہنچے باغ میں، دیکھا بیگم اور اس کا بیٹا دونوں باغ میں موجود ہیں۔ ابو الدہداء باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کر آواز دی، اے ام دہداء، اے میری بیوی اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلا، میں نے اس درخت کو اللہ کے رسول کی ضمانت کے عوض بیچ دیا ہے۔ بیوی نکلی اور بیوی نے پھر آگے سے باتیں بھی نہیں کی، اس نے اپنے بیٹے کی جیبوں کو ٹٹولا، بیٹے کی جیبوں میں جو کچھ تھا وہ بھی نکال کر وہیں باغ میں پھینک دیتی ہے، اور کہنے لگی ابو الدہداء تو نے یہ 300 کھجوروں کا باغ جنت کی ایک کھجور کے بدلے اللہ کے رسول کی ضمانت پر دے دیا، تو نے اللہ کی قسم یہ کوئی سستا اور غلط سودا نہیں کیا ہے، تو نے جنت کو خرید کر بہت اعلیٰ سودا کر لیا ہے۔ حضرات جب عورتیں بھی، اور ہمارے صورتحال کیا ہے، عورتیں وہ بھی مردوں سے شانہ بشانہ گناہوں میں، اور میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں عورتیں بھی گناہ کرنے میں مردوں سے اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں جیت لگا بیٹھی ہیں، ان سے آگے گزرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور صورتحال کیا ہے حضرات؟ صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے، 23 مارچ 1953 کے نوائے وقت میں چھپا، پاکستان میں چھپا، ایک مصری نامہ نگار وہ کہتی ہے آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ آج سے 60 سال کے بعد تو دنیا بہت بدل چکی ہے۔ جس طرح حالات امریکہ اور یورپ میں تھے، اٹلی اور روس میں تھے، آج وہی حالات، بے پردگی کا عالم ہے، ہر طرف برہنگی ہے، ہر طرف نیم اور یہاں عورتیں بھی ہیں، اور مرد وہ عورتوں کی نقلیں اتارتے ہوئے، عورتیں مردوں کی نقلیں اتارتے ہوئے، اس طرح حالت ہے۔ ام المؤمنین نے حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو کہا، ایک دفعہ خبر دی، حبشہ میں عورتوں کی حالت یہ ہے، حبشہ میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو چارپائی کے چاروں کونوں پر وہ کھجور کی شاخیں اس طرح بلند کر کے اوپر سے کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ فوت ہونے والا کون ہے، مرد ہے کہ عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، عورت موٹی ہے یا چھوٹی ہے، عورت کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے۔ وہ حبشہ میں کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کے چاروں کونوں سے اس طرح کھجور کی شاخیں کھڑی کر دیتی ہیں۔ ام المومنین نے جب حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو یہ بات بتائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے، رات کے اندھیرے میں میری میت کو لے جایا جائے اور میری میت کے چارپائی کے چاروں کونوں پر
کھجور کی شاخوں کو بلند کر کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی کی بیوی کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، وہ موٹی تھی یا پتلی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک دن کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے میرے عطا شاگرد کیا میں تجھے جنت کی کوئی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا جنت کی عورت دیکھنا تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا هذه امرأۃ سوداء، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ انہوں نے کہا یہی عورت ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں میرا رب مجھے شفا عطا کر دے۔ فرمایا بات سن لے اے بڑھیا، بات سن لے، اگر تو چاہتی ان شئت دعوت لک، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں میرا اللہ تجھے شفا عطا کرے گا۔ وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تم مرگی پر صبر کرے گی تو میری ضمانت ہے کہ اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا زندگی تھوڑی، زندگی کی مشقت تھوڑی، مرگی کے دورے تھوڑے، جنت کی زندگی عبدالآباد ہمیشہ کی رہنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنتی چاہیے، میں آپ سے جنت کی طلبگار ہوں، آپ مجھے جنت کی ضمانت دیجئے، میں صبر ہی کرتی ہوں، لیکن ایک گزارش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی مجھ پہ طاری ہوتی ہے تو اس وقت میرے پردے کا صحیح طرح خیال نہیں رہتا، میرے پردے کا اچھی طرح خیال اہتمام نہیں رہتا، آپ اتنی تو دعا کر دیجئے کہ میں پردے میں کہیں برہنہ نہ ہو جاؤں، کہیں مرگی کے حالت میں، وہ ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں انسان پر کوئی گناہ اور نیکی نہیں لکھی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین بندوں کا گناہ اور نیکی نہیں لکھی جاتی، ایک بچہ اس کا نیکی گناہ نہیں لکھا جاتا، ایک سویا ہوا اس کا نیکی گناہ نہیں لکھا جاتا، ایک پاگل ہے اس کا نیکی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ وہ بیچاری مرگی کے دورے میں، اور وہ کہہ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں، اس نبی کی امت کی مائیں اور بہنیں اور بیویاں، وہ عام حالت میں، بیماری میں نہیں، وہ عام حالات میں بھی بے پردہ رہنا وہ اپنے لیے پسند کرتی ہیں۔ اور صورتحال اس قدر ہو چکی ہے، جو حالات یورپ و امریکہ میں، روم میں، اٹلی میں اور فرانس میں اور روس میں تھے، اور وہ حالات اس وقت امت مسلمہ کے ممالک میں، بلاد اسلامیہ میں ہو رہے۔ 23 مارچ 1953 کے نوائے وقت میں مصری نامہ نگار ایک عورت کے حوالے سے چھپا، وہ کہتی ہے کہ میں روس میں ایک سینما ہال میں گئی اور میں نے دیکھا وہاں پر 700 جوڑے تھے، 700 مرد اور اتنی ہی عورتیں سینما ہال میں تھی، سبھی فلم دیکھ رہے تھے۔ اچانک فلم دکھانا بند کر دی گئی اور سینما کی انتظامیہ نے اعلان کیا، سینما کی انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ایک عورت وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر کسی اور کے خامد کے ساتھ وہ یہاں پر آ گئی ہے، اس کا خامد باہر کھڑا ہے اور اس کا خامد کہہ رہا ہے اگر وہ عورت باہر نہ آئی تو کام خراب ہو جائے گا، ہم اس طرح کرتے ہیں اپنے سینما ہال کی لائٹوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس عورت سے گزارش ہے جو ان 700 جوڑوں میں سے ہے، جو عورت اپنے خامد کے بغیر یہاں کسی اور مرد کے ساتھ آئی ہوئی ہے، ہم لائٹیں بند کرتے ہیں تو وہ عورت چپکے کے ساتھ باہر نکل جائے، اپنے خامد کے پاس چلی جائے۔ وہ مصری نامہ نگار کہتی ہے 5 منٹ کے لیے انہوں نے لائٹوں کو بند کیا، جب انہوں نے 5 منٹ کے بعد لائٹوں کو دوبارہ جلایا تو کہتی حیرت کی انتہا نہ رہی، پورے حال میں میرے علاوہ کوئی ایک عورت بھی موجود نہیں تھی، 700 کی 700 اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور مردوں کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
सूरत तौबा पारा नंबर 10 में मोमिन मर्द उनके दोस्त भी मोमिन मर्द होते हैं, मोमिन औरतें उनकी सहेलियां भी मोमिन औरतें हुआ करती हैं। यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी की बातें बताते हैं, बुराई की बातों से समझाते हैं, पीछे हटाते हैं। फरमाया व युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूलह, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, नेकी की बातें बताने वाले, बुराई की बातों से पीछे हटाने वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मक़ालती, अल्लाह उस बंदे को खुश रखे जो मेरी बात को सुने, मेरी बात को आगे पहुंचा दे। अल्लाह उस बंदे को तरोताजा रखे, अल्लाह उस बंदे को शादो आबाद रखे जो मेरी बात को सुनकर आगे लोगों को पहुंचाने का एहतमाम करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बंदे के लिए दुआ है, फरमाया रहिमल्लाहु इम्रान, अल्लाह उस बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और हजरात, जैसा कि मैंने आपके सामने दीन की कुर्बानियों में आइमा मुहद्दिसीन की कुर्बानियों को भी तज़किरा किया, फिर औरतों की कुर्बानियों को भी तज़किरा किया। वो अपने खामदों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कई मरतबा बायस खैर और बायस रहमत बन जाया करती हैं। आइए जरा मैं आपके सामने आखिर में उम्मे हकीम इक्रमा बिन अबी जहल, हजरत इक्रमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी एक बड़ा प्यारा वाक़या, जिससे हमारे अकायद की भी इस्लाह हो जाएगी, जिससे हमें नेकी का हुक्म देने में बड़ी मदद मिलेगी। इक्रमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतह मक्का के मौका पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, फरमाया हर एक को माफी, मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसको माफी है। फरमाया जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी माफी है, जो बच्चा उसको भी माफी है, जो बूढ़ा हमने उसको भी माफ कर दिया है, जो अपने असलहे को रख दे उसको भी माफ कर दिया है। लेकिन फरमाया इन बंदों को माफी नहीं है, ये बंदे बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़े हुए भी हों, इनको हमने माफ नहीं करना। उनके नाम ले दिए, उनमें अबू जहल का बेटा इक्रमा भी है। इसको पता चल चुका कि मेरे जराइम वो नाकाबिल माफी थे, मुझे माफ नहीं किया जाएगा। उसको खबर पहुंची, सबको माफी मिल गई, लेकिन जिन चंद को ना मिली उनमें इक्रमा का भी नाम है। इक्रमा यहां से भागा, मक्का से निकला, जद्दा की तरफ चला गया, साहल में कश्ती पर बैठा, कश्ती में बैठकर रवाना हो रहा। और इक्रमा की बीवी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाली और आपके तरले मिन्नतें समाजतें कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने खामद के लिए कोशिश करती हूँ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, अल्लाह करे वो मोमिन हो जाएगा, वो इस्लाम कबूल कर देगा, आप उसको माफ कर दें। और वो पता चला और यहां से भागी, अपने खामद के पीछे पीछे जाती, वो भी जद्दा पहुंच गई। और जब जद्दा साहिल समंदर पर पहुंची तो पता चला कि खामद वो कश्ती पर बैठकर यहां से निकल चुका है, और वो वहां खड़ी हुई अपने खामद का इंतजार कर रही थी कि मेरा खामद अपनी जान को बचाने अपने अब पता नहीं कहां जाता है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, वो कश्ती एक भंवर में फंसी, और उस जब कश्ती भंवर में फंस गई थी उस वक्त वो कश्ती में दीगर जो सवार थे वो भी और इक्रमा सब मिलकर वो अपने अपने माबूदों को, अपने अपने इलाहों को, अपने अपने बुतों को पुकारने लगे। इक्रमा ने कहा, ऐ मेरे लात, ऐ हमारे उज्जा, हमें आज बचा ले, ऐ हमारे बुतों आज हमें बचा लो। कश्ती के मल्लाह ने कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैंने भी सारी उम्र कश्ती ही चलाई है, मुझे भी सारी उम्र यहां मल्लाह बनते हुए ही गुजर गए हैं। बात सुनो, मेरी बात याद रखो, मेरी कश्ती आज पहली दफा नहीं फंसी, पहले भी फंस जाया करती थी, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है, जब भी कश्ती यहां फंसी है, यहां तुम्हारे खुशकी के रब जो तुमने खुद बनाया वो कभी काम नहीं आए हैं, वो कभी यहां काम नहीं आए। अगर तुम बचना चाहते हो तो अकेले उस आसमान के रब को पुकारो, वो तुम्हें निजात देगा। और वाह क्या बात है,
रब की कुदरत भी अजीब है, किसी को समझ ना आए तो मक्के में रहकर ना आए, और रब समझाने पे आए तो एक मल्लाह की जुबान से समझ आ जाए। इकरमा कहने लगे तुमने अजीब बात कही कि हमारे खुशकी के रब हमारे काम यहां नहीं आते, वो आसमान का रब यहां काम आता है। उसने कहा फिर सुन ले, तू कहता है यहां पर समंदर में खुशकी के रब काम नहीं आते, आसमान का रब काम आता है, समंदर में आसमान का रब काम आता है, तो सुन ले हमारा तजुर्बा यह है कि खुशकी में हमारे रब वो भी काम नहीं आते। अगर काम आते होते बदर में मेरा बाप ना मरता, ओहद में हमारे ना मरते, वो खुशकी में भी काम नहीं आते। इकरमा कहता मोड़ो कश्ती को, वापस मोड़ा, साहिल पर पहुंचा, बीवी आगे खड़ी थी। उम्मे हकीम ने कहा तू अजीब आदमी है, तू उस वफादार, उस बाहया, उस शफकत करने वाले सैयदुल आलमीन से बगावत करता है। अल्लाह की कसम तेरे लिए पनाह तलब की है, मेरे साथ चल, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। इकरमा चला, जिसकी जराइम नाकाबिल माफी थी, जिसके लिए हर हाल में सजाए मौत का ऐलान था, पहुंचा, जाकर इस्लाम कबूल किया। और उसने क्या बात कही? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जराइम वाकई बहुत ज्यादा, लेकिन जितना माल मैंने हालत कुफर में इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च किया, अब इंशाअल्लाह उससे दुगना माल इस्लाम को फैलाने के लिए खर्च करूंगा। जितनी कोशिश मैंने इस्लाम को रोकने के लिए की थी, अब मुसलमान होकर दुगनी कोशिश इस्लाम फैलाने के लिए करूंगा। अल्लाह हमें भी दीन इस्लाम की दावत देने की, इस पर कारबंद रहने की, खालिसतन कुरान और सुन्नत की, किताब और सुन्नत की दावत पर इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अगर किसी के दिल में कोई सवाल है तो कर सकते हैं। कोई सवाल हो? साहब के ज़ियारत हरमैन कबूल फरमाए। ये कुछ जो अदा करने के हम अपने माओ बहनों को, बहू बेटियों को भी, उनकी भी इस्लाह करें और इस्लाह करें तो यकीनन अल्लाह उनको भी दुरुस्त फरमाएगा अपने फजल और करम से। तो सब के हम हैं, अल्लाह सबको इसका बेहतर अजर सिला अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह इतवार, सोमवार, मंगल, बुध 4 दिन के लिए दुबई बिन लादेन क्लिनिक वाली मस्जिद में हज का, तो जो भाई इसमें हिस्सा लेना चाहें सब के लिए दावत आम है। और इसका जो दौरानिया 4 दिन और इशा के बाद 1 घंटे का, तो सब भाइयों से इसमें शिरकत की अपील है। इसके अलावा जुम्मे को जिन भाइयों ने पिछला क्लास अटेंड किया है उन भाइयों के लिए ख़ास तौर पर तरजीहन उनसे जो सीट बच जाए तो बाकी लोगों में से उनको भी इजाज़त है। तो जुम्मे की नमाज सऊदी सर्विस में होगी, नमाज पढ़ते ही वहाँ से रवाना होंगे। तो जो भाई इसमें शिरकत करना चाहें तो वो तैराकी के लिए बापर्दा खुसूसी कपड़ा वगैरह लेकर सऊदी सर्विस की मस्जिद में जुम्मे के लिए पहुँचें। जुम्मे के बाद वहाँ से रवानगी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें अच्छे से अच्छे अमल करने और बदअमालियों से बचने की तौफीक दें। हाँ जी, क्या जुमरात को मुहादरा होता है इसलिए तो फिलहाल ये क्लिनिक वाली मस्जिद अगर
اکثر بیشتر ساتھی اس کے علاوہ اور کہیں مناسب سمجھتے ہیں تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہی مناسب ہے یا کہیں اور مناسب سمجھتے ہیں؟ تقریباً وہی مناسب ہے، سینٹر ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے شرکت کی اپیل ہے، اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔